الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کرنے والے کے لیے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کی قربانی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا ہو۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ قربانی جتنا جلدی ہو سکے اس کو ذبح کر لیا جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد عیدگاہ کے اندر ہی اپنے جانور کو ذبح کر لیا کرتے تھے۔ تو عید کے فوراً بعد یہ سب سے افضل ٹائم ہے اپنے جانور کو ذبح کرنے کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جانور کو پہلے دن ذبح کرنا، یعنی پہلا دن جس دن عید کی نماز ہوتی ہے وہ چونکہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر وہ دن اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے پہلے دن قربانی کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے، تو اس لیے افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کی جائے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے کسی دوسرے بندے کا ساتھ یا کسی کا تعاون، کسی کی مدد لی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، اس میں سے 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیے۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے دوسروں کو ساتھ ملا کر کسی کا تعاون لے کر تاکہ جانور کو اچھی طریقے سے پکڑا جا سکے اور قربانی کا جانور صحیح طریقے سے اس کو ذبح کیا جا سکے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی قربانی کا جانور ذبح کرنے لگو تو اس سے پہلے چھری کا تیز ہونا لازمی ہے۔ اور اسی طرح کے اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چھری جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے اور جانور کے سامنے لایا بھی نہ جائے، بلکہ چھری کو جانور سے چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اور پھر اسی حدیث میں آخر میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کیا جائے۔ پانچواں ادب یہ ہے بندے کی نیت خالص ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لہٰذا نیت بندے کی خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے بندے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے کی قربانی ضائع ہو جائے، حالانکہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر قربانی کی ہو لیکن اس میں غیر اللہ کا نام لے لیا ہو، تو پھر یہ قربانی بھی وہ ضائع ہو جائے گی، وہ اللہ کے نام پر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نیت میں کچھ اور تھا۔ تو اس لیے نیت بندے کی خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ چھٹا ادب یہ ہے جب بھی قربانی کرو تو قربانی کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے اس دعا کو لازمی طور پر پڑھ لینا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے لگو، جانور کے گلے کے اوپر چھری رکھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلا دینی چاہیے۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ قربانی کا جانور قبلہ رخ ہونا چاہیے، یعنی قبلہ رخ کر کے پھر اس کو ذبح کیا جائے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے اور ان کو قبلہ رخ کر کے ان کے گردن پر چھری چلائی، لہٰذا جانور کو قبلہ رخ کر کے اس کو ذبح کیا جائے۔ اور آٹھواں ادب یہ ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور عیدگاہ میں جانا ان کو ذبح کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جانور جس نے قربانی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائے۔